بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار اور نور الانوار کے اندر کتاب اللہ سنت رسول کے بعد اجماع کا دوسرا سبق ہے اہل الاجماع من کان مجتہدا صالحا۔ اور اہل اجماع سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے اجماع منعقد ہوتا ہے۔ ان کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جو اجماع کرنے والے ہیں وہ مجتہد ہوں۔ وہ کیا ہوں؟ مجتہد ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صالح ہوں۔ ایک تو وہ مجتہد ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ صالح ہوں۔ صالح کی قید لگانے سے یہاں سے وہ لوگ خارج ہو جائیں گے جو صالح نہیں ہیں، بلکہ وہ فاسق اور فاجر ہوں گے، وہ اس سے نکل جائیں گے۔ الا فیما یستغنا فیہ عن الاجتہاد، مگر ان مسائل میں کہ جن مسائل کے اندر اجتہاد سے بے نیازی برتی جاتی ہے، یعنی جن مسائل کے اندر اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر اہل یعنی مجتہدین اور صالحین کا اجماع نہیں ہوگا، وہ جو ہے وہ ویسے ہی مسائل مانے جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جن مسائل کے اندر اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر جو ہے اجماع نہیں ہوگا۔ لیس فیہ ھوی ولا فسق، یہ بھی مجتہد کی یا اہل اجماع جو ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ جو مجتہدین ہیں، جو اجماع کرنے والے ہیں، وہ ایسے ہوں کہ ان کے اندر کسی قسم کی خواہش نہ ہوں، ان کے اندر کسی قسم کی خواہش نہ ہو، وہ خواہش کے تابع نہ وہ فیصلہ کریں۔ خواہش کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدعتی نہ ہوں، کیونکہ جو بدعتی ہوتا ہے اس کی رائے جو ہے وہ مذموم ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اور ان کی رائے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اعتبار اسی رائے کا ہوگا جو رائے جو ہیں وہ محمود ہوں۔ اسی طرح فاسق جو ہیں وہ جو ہے فاسق کا اجماع وہ بھی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیس بأہل للتکریم، کہ فاسق جو ہے وہ تکریم کا اہل نہیں ہوتا۔ اس امت کا جو اجماع ہے اس کا حجت ہونا یہ تکریم کے لیے ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ تکریم کی وجہ سے۔ یہ حاشیے میں سارا لکھا ہے، یہ تکریم کی وجہ سے ہے۔ تو جو فاسق ہوگا اس کی تکریم نہیں ہوتی، اس کی عزت نہیں ہوتی، تو لہذا فلا دخل لہم فی الاجماع، اس کو اجماع کے اندر کوئی کسی قسم کا دخل بھی نہیں ہوگا۔ تو صفت لقول مجتہدن، یہ ھون اور فسق جو ہے یہ کہہ دی، انہوں نے بتا دی کہ یہ مجتہد کی صفت ہے کہ جو مجتہد ہے وہ صالح ہونا چاہیے اور نیک ہونا چاہیے، فاسق نہیں ہونا چاہیے، بدعتی نہیں ہونا چاہیے۔ کأنہ قال، گویا کہ یہ کہا ہے اہل الاجماع من کان مجتہدا صالحا، اہل اجماع وہ شخص ہوں جو مجتہد ہوں، صالح ہوں، الا فیما یستغنا عن الرأی، مگر جن مسائل کے اندر رائے جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر اجماع بھی نہیں ہوگا۔ فإنہ لا یشترط فیہ اہل الاجتہاد، کہ مستغنا عنہ مسائل میں اجتہاد جو ہے اس کی شرط نہیں لگائی جائے گی، اس کے اندر اہل اجتہاد کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ بل لا بد فیہ، بلکہ ان مسائل کے اندر جو ہے ضروری ہے اتفاق الکل من الخواص والعوام، کہ عوام اور خواص جو ہیں وہ تمام کے تمام متفق ہو جائیں۔ جن مسائل کے اندر رائے کی ضرورت نہیں ہوتی ان مسائل کے اندر جو ہے وہ اجماع نہیں ہوگا، بلکہ ان مسائل کے اندر یہ ہوگا کہ جو خواص اور عوام ہیں وہ تمام کے تمام ایک مسئلے کے اوپر متفق ہو جائیں۔ حتی لو خالف واحد منہم لم یکن اجماعا، یہاں تک کہ اگر کسی ایک نے، عوام الناس میں سے کسی ایک نے اجماع کی مخالفت کی تو لم یکن اجماعا، تو وہ اجماع نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایک آدھ جو ہے وہ مخالفت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مخالفت کرنا جو ہے وہ اس جو ہے وہ اجماع نہیں ہوگا۔ مطلب وہ یہ کہ میں یہ بات نہیں مانتا، میں الگ اجماع کرتا ہوں، سمجھ آئیے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اچھا جی، آگے جیسے نقل قرآن پاک کو کا نقل کرنا، اور نماز کی جو رکعات ہیں
اسی طرح زکوٰۃ کی مقادیر ہیں، اور اسی طرح روٹی جو ہیں وہ قرضے کے طور پر طلب کرنا، ٹھیک ہے، اور استحمام یعنی حمام کے جو ہے وہ مسائل ہیں۔ وقال ابو بکر باقلانی، امام ابو بکر باقلانی جو ہیں وہ فرماتے ہیں ان الاجتہاد لیس بشرط فی المسائل الاجتہادیہ، اجتہاد جو ہے وہ شرط نہیں ہے مسائل اجتہادیہ میں بھی۔ ویکفا، اور قول العوامی فی انعقاد الاجماعی، کہ وہاں پر عوام کا جو قول ہے وہ اجماع کے انعقاد کے اندر جو ہے وہ کافی ہوگا۔ ان کو جواب یہ دیا جا رہا ہے، کہتے ہیں ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ انہم کل انعام، کہ عوام جو ہوتی ہے وہ کل انعام ہوتی ہے، وعلیہم، اور ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ان یقلدوا، یہ کہ وہ تقلید کریں مجتہدین کی، ولا یعتبر خلافہم فیما یجب علیہم من التقلید، نہیں اعتبار کیا جائے گا ان کے اختلاف کا فیما، ان مسائل میں کہ یجب علیہم من التقلید، جن مسائل کے اندر تقلید کرنا واجب ہے۔ سمجھیں؟ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو مجتہدین ہیں ان کے لیے ایک تو شرطیں انہوں نے بتا دی کہ شرط کیا ہونی چاہیے، شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ صالح ہوں اور نیک ہوں، فاسق اور فاجر نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ پہلی شرط ہے۔ اس کی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ جو وہ مسائل کہ جن کے اندر اجتہاد کی ضرورت نہیں، جن کے اندر اجتہاد کی ضرورت نہیں، وہاں پر اہل اجتہاد کی شرط جو ہے وہ نہیں لگائی گئی، ٹھیک ہے، وہاں پر ان مسائل کے اندر عوام اور خواص اگر وہ کسی بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں تو ان کی بات قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک کو منتقل کرنا، یعنی قرآن پاک نقل قرآن ہے، اور اسی طرح نمازوں کی رکعات ہیں، تو اس کے اندر اجتہاد کی تو ضرورت نہیں ہے، نقل قرآن کے اندر بھی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہاں پر بھی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو بکر جو ہیں وہ یہ فرماتے تھے کہ اجتہاد جو ہے وہ مسائل اجتہادیہ میں شرط نہیں ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عوام کا قول ہی اجماع کے منعقد ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو ان کو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ عوام جو ہوتی ہے، عوام وہ کل انعام ہوتے ہیں، عوام کیا ہوتے ہیں؟ کل انعام، اور کل انعام کا مطلب ویسے ہی وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، انعام جانوروں کو ویسے کہا جاتا ہے، اور ان کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے، عوام کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ مجتہدین کی تقلید کریں اور کسی مسئلے میں ان کے خلاف نہ کریں، ٹھیک ہے، جن مسائل کے اندر تقلید کرنا واجب ہے ان مسائل میں وہ اپنے ائمہ کا جو ہے وہ اختلاف نہ کریں، اور اگر وہ اختلاف کرتے بھی ہیں تو ان کے اختلاف کی جو ہے ان کے اختلاف کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کا اختلاف یہاں پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بس ہم آج اتنا ہی سبق پڑھتے ہیں۔